اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کی قرآن کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ابھی جیسے میں نے کچھ بات کی کہ آج سے ہم الحمدللہ جو ہے وہ قرآن کو ترتیب سے پورا شروع کر رہے ہیں، اور اس کی ہر اس میں ایک یا دو رکوع کا ہم مطالعہ کیا کریں گے۔ اور آج پھر ہم پہلی سورت قرآن کی جو ہے سورہ فاتحہ، اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس کام میں برکت دے اور ہمیں بہتر طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ الحمدللہ عموماً ہمارے سب بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم نے ترجمہ تفسیر پڑھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بس ایک چیز کو روٹین میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو انٹینشنلی بعض اوقات اس کو نہیں پڑھ رہے ہوتے، یعنی ہمارے جو ہے وہ پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے، وہ کیا چیز۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی تذکیر بھی ضروری ہے، بار بار اس کا دیکھا جائے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو احمد بھیا سے کہنا نیچے عمار بھائی احمد کو لے کے آئیں، تم لے آ جاؤ۔ سورہ فاتحہ کا مضمون جو ہے وہ سورت کا نام جو ہے وہ فاتحہ سے رکھا گیا ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی مضمون یا کتاب کا افتتاح ہو، یعنی اوپننگ کہہ لیں آپ، تو اس کے حوالے سے یہ ہے نا اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم دیباچہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں نا، کتابوں کے شروع میں دیباچہ ہوتا ہے، یا پریفیس شاید انگلش میں کہتے ہیں نا۔ تو یہ دیباچہ یا آغاز کلام کے معنوں میں اس کو لیا جا سکتا ہے الفاتحہ کو۔ تو اس صورت کا جو زمان نزول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں ایز اے نبی، ان میں سے ہے۔ اور معتبر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی مکمل صورت، وہ یہ ہے، اس سے پہلے مختلف آیات نازل ہوتی نہیں تھیں، جو کہ سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ کی کچھ آیات تھیں، لیکن یہ ایک جامع یا مکمل صورت کی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس صورت کا جو مضمون ہے اگر آپ یہ پڑھیں تو یہ اصل میں ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو سکھائی ہے۔ اور جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو، یعنی جو قرآن پڑھ رہا ہو، تو کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو۔ اور انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ایک فطرت سی بات ہے کہ ہم اگر اپنا جائزہ لیں کہ ہم لوگ کیا دعائیں کرتے ہیں، تو عموماً ہم اپنی خواہشات کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا ایگزام پاس ہو جائے، یا اللہ میرا بونس لگ جائے، یا اللہ میرے بچوں کے لیے آسانی فرما دے، ان کے امتحان ہیں، ان کو بیماری سے بچا، ان کو ان ساری چیزوں۔ تو اسی طرح سے یہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو طلب ہے، خواہش ہے، تو اس کا اسی صورت میں احساس ہوگا جب آپ کسی مطلوب ہستی سے، یعنی جو یہ دے سکتا ہو، اس سے آپ یہ مانگیں، جس کے اختیار میں ہو۔
طلب ہم اسی سے مانگتے ہیں نا، جیسے بچہ اگر ماں سے کوئی چیز مانگے گا تو اس کو پتہ ہے ماں دے سکتی ہے، جو چیز باپ دے سکتا ہوگا وہ باپ سے مانگے گا کہ ابا مجھے پیسے دے دیں، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کمپیوٹر لینا ہے، لیپ ٹاپ لینا ہے، جو بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، آپ اس سے ہدایت مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ قرآن جو ہے وہ بیسکلی یعنی یہ دعا دے رہا ہے، دعا کی آپ کو تلقین کر رہا ہے، آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ دعا کیا کریں، کہ راہ حق کی طلب کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے سیدھا رستہ طلب کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر اس میں جو ہے نا وہ راہ راست کی جستجو یا اس کی اسٹرگل یا اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے جب انسان یہ دعا کرتا ہے، تو اب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ علم کا سر چشمہ ہے، یعنی جو اوریجن آف نالج ہے نا، اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ دنیا میں انسان کو جو جتنا علم ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جاہلانہ عقائد سے بچائے، جو بہت سارے لوگوں نے یہ سائنس کے نام پہ ایک عقیدہ یہ بھی دیا ہے کہ جی ڈارون کی تھیوری ہے کہ انسان ایسے ہی پیدا ہو گیا اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے فرام ویری فرسٹ ڈے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ ہدایت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے نا، لیکن پہلے نبی پہلے انسان تھے، اب حضرت آدم جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا، ان کو وحی کے ذریعے چیزیں سکھائیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم درخواست کس سے کر رہے ہیں کہ جو ہدایت کا چشمہ سر چشمہ ہے، یعنی جو یوں کہنا چاہیے کہ اوریجن ہے، یہاں سے آپ کو ساری رہنمائی ملے گی۔ اچھا، اب اس درخواست کو پڑھنے کا آغاز کرے گا انسان، یعنی الحمدللہ یا سورہ فاتحہ سے، تو پھر یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی کہ جو سورہ فاتحہ اور کتاب کے درمیان تعلق کوئی مقدمے کا یا کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ جو ہے ایک دعا ہے جو بندہ مانگتا ہے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ اس کو ہدایت میں پورا قرآن جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جہاں سے آدمی ہدایت حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم نے دعا مانگی ہے قرآن اس کا پورا جواب ہے جو آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ سورہ کا آغاز کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے اسٹارٹ میں، یا قرآن میں ہر سورت کے فاتحہ اسٹارٹ میں ہمیں جو ہے وہ بسم اللہ سکھائی گئی ہے، تو اس کو اسلام جو انسان کو سکھاتا ہے وہ تہذیب یہ ہے کہ آپ کا کوئی قاعدہ ہوتا ہے ہر چیز کے، ہر کام کے شروع کرنے کا، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے اللہ کی طرف منسوخ کر کے اس کے نام سے ہر چیز کو شروع کریں۔ اور پھر اس قاعدے کی پابندی اگر ہم انٹینشنلی کرتے ہیں، یعنی ہم شعور کے ساتھ کرتے ہیں، میں جانتے بوجھتے ہوش حواس میں بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام شروع کروں گا، تو مولانا لکھتے ہیں کہ لازمی ہے اس کے تین فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آدمی بہت برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اگر شروع میں ہو تو سوچنے میں مجبور کرے گا کہ واقعی یہ کام خدا کے نام سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں جو ہے وہ نعوذ باللہ جوا کھیلنے جاؤں اور بسم اللہ کر کے پھانسا پھینکوں نعوذ باللہ، تو میں سوچوں گا کہ یار یا میں کوئی نیت کروں بری طرف نکلنے کی اور بسم اللہ پڑھ کے میں دعا پڑھ کے نکلنے، تو پہلی چیز مولانا لکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ پہلا کا آدمی کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ برائی سے بچتا ہے، اور پھر دوسرا اس کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ صحیح کام کی طرف یعنی حق کی طرف جائے گا، اور جائز کاموں کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھے گا، یعنی اس کی جو سمت ہے، اس کی ذہن کی انٹینشن ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے سوچ کی، وہ درست ہوگی اور بنیاد اس کی ٹھیک ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ جو ہے، اور جو سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نام سے کام شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اس کو حاصل ہوگی، اور پھر اس کی جو بھی اسٹرگل ہوگی، جو بھی اس کی ایفرٹس ہوں گی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اور وہ جو ہے برائیوں سے بچے گا اور شر انگیزی سے بھی بچے گا۔ تو یہ ساری دفعہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ڈاکٹر مبشر کو تو بھیجا میں نے، کیوں تم دیکھو میں نے بنایا تھا، ان کو سینڈ کر دو، بھول گیا ہوں۔ تو اب ہم جو ہے وہ بسم اللہ سے سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک اسلامی جو کہنا چاہیے کہ آپ کو ایک تلقین سکھائی گئی کہ کوئی ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جائے، اور پھر یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے
بات رکھی. اب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کی ہم تشریح اور اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اب یہاں پر جیسے کہ سورہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ فاتحہ ایک دعا ہے، لیکن اب دعا کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے. یعنی انسان کیونکہ اسٹارٹ میں تو انسان کو نہیں پتا کہ اس کا رب کون ہے اور اس کے رب کی کیا عظمت ہے اور اس سے کس طرح مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہستی دعا مانگنا بھی سکھا رہی ہے کہ گویا مطلب اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب دعا مانگو تو مہذب طریقہ کیا ہے. مہذب طریقہ یہ ہے کہ جب اس سے مانگو تو یہ نہیں کہ منہ کھولتے ہی جھٹ کہا کہ میرا مطلب کیا ہے، اللہ بھائی نعوذ باللہ مجھے دولت دے دو، یا اللہ مجھے پیسہ دے دے، یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، میرے بچے کی بیماری دور کر دے. نہیں، بلکہ تہذیب یہ سکھائی جا رہی ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو جس ہستی سے، جو عظیم ہستی ہے، جو جس کی یہ خوبی ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ تعریف کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تعریف ہم کرتے ہیں دو وجہ سے. ہم تعریف کرتے کیوں ہیں؟ مولانا لکھتے ہیں کہ تعریف دو وجوہات پہ کرتے ہیں. پہلی یہ کہ ہم جو ہے وہ کسی کی مطلب کوئی بذات خود جو ہے وہ حسن اور خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس کے کہ ہم اس پر ان کے فضائل کا کیا اثر ہو، لیکن ہم احسان کرتے ہوں کہ بھائی ہمارا محسن ہے، یا اعتراف کرتے ہوں، نعمت کا جذبہ ہمارے اندر سرشار ہو، اور احسان فراموشی اور احسان شناسی ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد میں ہی اپنی زبان کو جو ہے نا وہ اس کی حمد اور تعریف سے ہی جو ہے وہ ہر وقت سرشار رکھے. پھر دوسرا یہ کہ اتنی بات نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے، بلکہ جو صحیح لفظ ہے جو مولانا لکھے کہ صحیح بات یہ ہے کہ تعریف ہے ہی اللہ کے لیے. کیونکہ یہ بات ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں پہلی ضرب جو ہے نا مخلوق پرستی پہ لگاتی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ جی شخصیت پرستی، مخلوق پرستی، اور اپنے بڑوں کو، آبا و اجداد کو ایک بت بنا لینا، ان کی پوجنا، یا اپنے کسی لیڈر کو یا رہبر کو ایسا بت بنا لینا، آئیڈل بنا لینا کہ جس کی آپ ایک طرح سے زبان سے نہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی پرستش کر رہا ہوں، لیکن عملاً آپ اس کی پرستش کر رہے ہوں. تو اس کو سب سے پہلے چوٹ لگائی جا رہی ہے کہ جس چیز کی کوئی شکل، جس چیز کی جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری ذاتی کوئی چیز ہے یا میرا سب کچھ خود کیا ہوا ہے، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب چاہے وہ سیارے ہوں، کوئی مخلوق ہوں، کسی کی کوئی ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہے. آپ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ انسان جو دنیا کے اندر کتنا بڑا کوئی انوینشن، کچھ بھی چیز بنا لیتا ہے، وہ اسی دنیا کے مٹیریل سے ہی بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ہی اس کو گرویدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کا اس کو نیاز مند ہونا چاہیے. تو مولانا نے بڑا خوبصورت ایک جملہ آخر میں یہ لکھا ہے کہ اصل کمال اس خالق کا ہے، نہ کہ صاحب کمال کا. یعنی جس نے وہ خلق کیا اس مخلوق کو، اصل کمال اس کا ہے کہ کیا زبردست تخلیق انسان بنایا. تو آپ اس انسان کی تعریفوں میں لگے رہیں، جس نے بنایا اس کی تعریف آپ بھول جائیں. تو یہ سب سے پہلے یہ تعریف اللہ ہی کے لیے، یعنی ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ وہ رب ہی ہے کہ جس کی صرف تعریف کی جا سکتی ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے. اب یہاں پر جو رب کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کے تین معنی ہیں، اور یہاں پہ تینوں معنی ہی مراد ہیں. پہلے معنی مالک اور آقا، یعنی صرف وہی ہمارا مالک اور آقا ہے. اور دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں مربی، پرورش کرنے والا، خبرگیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ کیئر ٹیکر کہہ لیں، یا ایک انگلش میں گاڈ فادر کا لفظ یوز ہوتا ہے، اس طرح کے لفظ آپ کہہ لیں، جو کہ ہر چیز میں آپ کا سرپرست ہو، آپ کا مربی ہو، آپ کو گائیڈنس بھی دیتا ہو، آپ کے لیے اور بھی سارے انتظامات کرتا ہو، پیسے مال بھی آپ کے پرورش میں لگا رہا ہو. اس طرح کا ایک لفظ جو ہے وہ ہے. اور تیسرا جو ہے وہ فرما روا، حاکم، مدبر، منتظم. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام معنوں میں رب العالمین ہے، جو کہ ہر چیز کا پالنے والا بھی ہے، ہر چیز کو ساری نعمتیں دینے والا بھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا رحمان اور رحیم ہے. اب انسان کا یہ ایک خاصہ ہے، یا اس کی ایک عادت ہے
کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے صیغہ استعمال کرتا ہے. مبالغہ کہتے ہیں کہ آپ ایگزیجریٹ کر کے بتائیں چیزوں کو اور اس کو بڑھا چڑھا کے بتائیں. تو انسان جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور اس میں بعض اوقات اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں کر رہا، یعنی یہ اتنی زیادہ یا اتنی بڑی ہے کہ مجھے ایک لفظ سے جو ہے نا وہ بات پوری نہیں ہو پا رہی، تو وہ اسی معنوں کا ایک اور لفظ بھی بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. تو اب اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے رحمان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. پھر رحیم کا اضافہ بھی میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے. مولانا کہتے ہیں کہ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ اور اس قدر وسیع ہے کہ اسی بے حد و حساب ہے کہ رحمان کا صیغہ بھی جو ہے وہ مبالغے کا لفظ بول کر بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو رہا، جی نہیں بھر رہا. تو پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے رحیم کا مزید استعمال کیا گیا ہے. اور اس کی مثال مولانا نے لکھا کہ اسی طرح سے جیسے ہم، اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ مولانا یہ جو مثالیں دیتے ہیں یہ عام فہم سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کو کسی بھی طرح ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کیا جائے کہ یہ ان الفاظ کو ایک دم مطلب بہت آسان سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا کہ جیسے ہم کسی کو فیاض کہتے ہیں کہ یار وہ بڑا فیاض ہے، تو ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا فیاض ہے، سخی بھی بہت بڑا سخی. یا پھر ہم کوئی اس میں اور تشنگی محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں داتا ہے یہ. تو اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کرنا، یا جیسے مثال کے طور پہ کسی گورے کا رنگ ہم بیان کر رہے ہو تو کہیں گے وہ گورا چٹا، یعنی چٹا کا لفظ بھی لگا لیا. اسی طرح سے جو ہے وہ دراز قد کے لیے کہتے ہیں کہ جی لمبا تڑنگا. صحیح ہے. تو اس طرح کے معنوں میں جو ہے نا وہ یہ رحمان اور رحیم استعمال کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے. اب یہاں پر یوم الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کا کارنامہ زندگی کا ان سے حساب لیا جائے گا. یعنی ہر انسان کو اس کا پورا عمل کا صلہ مل جائے گا. اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز و جزا سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، بلکہ صرف مہربان ہی نہیں ہے بلکہ وہ منصف بھی ہے. ایسا منصف اور با اختیار کہ آخری فیصلہ اسی کا ہے، اور اسی روز وہ پورے اقتدار کا مالک ہوگا اس روز. اور نہ اس کی جزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا، یعنی کوئی جو جس کو وہ انفورس کرے کہ بھئی اس کو یہ ملے جنت یا اس کو دوزخ ملے، تو اس میں کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا، اس کے آگے کسی کی بس نہیں چل سکتی. یہ جو نعوذ باللہ من ذالک لوگ جو بڑے بڑے غلط دعوے لے آتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ ہمارے پیر تو وہاں اڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے نعوذ باللہ، اور وہ کہیں گے جی یہ تو سارے میں لے کے جاؤں گا. تو اس روز اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے کوئی بول سکے. اس دن اختیار اسی کے پاس ہوگا، نہ کوئی جزا و سزا کو منع کر سکے گا. تو اب اس سے جو ایک جو بات نکلتی ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے اور وہ منصف بھی ہے، تو یہاں پر پھر ہمارے ذہن میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے انصاف کی بنا پر بھی اس سے ڈرتے ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکل یا اسی اختیار. یعنی یہ بات بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے اشعار میں شعرا جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وائز ہمیں جو ہے وہ تو موت سے خوف سے ڈراتا ہے، قیامت کے خوف سے ڈراتا ہے. تو ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ بہت محبت کرنے والا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بات بھی ایک نقطہ اہم ہے کہ ہم اپنے محبت کرنے والے دنیا میں محبت کرنے والوں سے ناراضگی کا بھی تو خوف رکھتے ہیں نا، کہ میرے والد مجھ سے نہ ناراض ہو جائیں یا میری والدہ مجھ سے نہ ناراض ہو جائیں. تو وہ رحمان و رحیم، وہ محبت کرنے والا، وہ ہم سے اگر ناراض ہو جائے تو کتنے بڑا یہ ہمیں اس کا قلق اور خوف ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک ذہن میں رہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم محبت بھی کرتے ہیں اور اس بات کا بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی جزا کا مالک ہے. اس دن حساب کرے گا وہ انصاف کے ساتھ. آگے جو میرا خیال ہے کہ میں ڈائریکٹ آ گیا ترجمہ پڑھنے پہلے، اس کے آگے فرمایا جا رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کا مانگتے ہیں. تو سب سے پہلے عبادت کے حوالے سے بات سمجھ لیں صحیح طرح. تو عبادت کا لفظ جو ہے نا وہ عربی میں 3 معنوں میں بیان کیا جاتا ہے. ایک تو پوجا اور پرستش، یعنی کچھ ایکٹ آف ورشپ کہہ لیں اس کو آپ کی، جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں دیگر مذاہب میں لوگوں نے اپنی ورشپ کے طریقے بنا رکھے ہیں. اور دوسرا ہے اطاعت و فرما برداری.
یعنی آپ جو ہے وہ سرنڈر کر دیں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ساری چیزوں کا. یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات جو ہماری نافرمانی، یعنی ایک لفظ ہم نے پیچھے کئی دفعہ پڑھا ہے، طغیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا قرآن میں. اور طغیان کے معنی یا مفہوم اس طرح کے ہیں جو اپنے حد سے باہر نکل جائے، یعنی جیسے سیلاب ابل کے آ جائے یا پانی جو ہے وہ سمندر سے باہر اڑ کے آ رہا ہو. تو طغیان کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا نافرمانی کرتا ہے اور اپنی ضد پہ اڑتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ والا فیکٹر جو ہے نا ٹوٹلی سرنڈر والا، اس کو بعض اوقات ذہن سے بھلا دیتا ہے. یعنی میرے آگے میں کچھ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، وہاں میں سرنڈر کروں گا. ٹھیک ہے اگر میں کمزور ہوں، میں عمل میں کم ہو جاؤں تو الگ بات ہے، لیکن میری میں نہیں چلے گی کہ نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ قرآن کا حکم تو میرے سمجھ سے باہر نہ ہو. تو اطاعت و فرما برداری کرنا ہے. اور تیسرا یہ کہ بندگی اور غلامی، یعنی آپ بالکل بندگی یا غلامی کس کو کہتے ہیں کہ غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. غلام جس کو ہم آج کے دور میں فیل نہیں کر سکتے. یعنی ہم تو زیادہ سے زیادہ سروینٹس کو جانتے ہیں نا. سروینٹ جو ہے وہ غلام نہیں ہے. غلام تو سلیو ہوتا ہے، جو سلیوری جو اب اس معاشرے میں نہیں رہی. آپ سوچیں کہ ایک انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کسی بندے کا یعنی اس کا جو مالک ہے وہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کی کوئی پراپرٹی ہو، اون پراپرٹی. آپ دیکھیں کہ غلام اگر یا کوئی ہے تو وہ محنت بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، تو وہ اس کی نہیں. اس کا مالک جو کھلائے، جو پہنائے، جہاں رکھے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، بے بس. اور وہ آزاد نہیں ہے کہ وہ کہیں جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں اس کی رب کی غلامی کرنی ہے اس طرح کہ ہمارا اپنا کچھ بس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں میں تو اس راستے پہ چلوں گا، مجھے تو آج یہ طریقہ نہیں پسند آ رہا، آج تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں، پھر کسی دن پڑھ لیں گے. یا آج تو میں یہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اگلے دن پھر کسی دیکھوں گا. میں میرا آج نہیں جی چاہ رہا یار بس یہ کرنے کو اس طرح. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ پھر بندے کی اپنی کوئی نہیں چلتی. تو ہم یہاں پر جو ہے وہ تینوں باتیں مراد ہیں کہ ہم تیرے پرستار ہیں، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری آگے جھکتے ہیں، تجھی کو سجدہ کرتے ہیں. دوسری یہ کہ ہم تیرے مطیع فرمان ہیں، جیسا آپ کا حکم ہم حاضر ہیں، ہم کچھ نہیں بس کر سکتے. اور تیسرا یہ کہ ہم تیرے بندے ہیں. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف یہی ایک تعلق ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں. اور ان میں سے کسی بھی معنی میں کوئی ہمارا معبود نہیں. ہم کسی بھی طرح کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب تجھی سے مدد مانگتے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ محض عبادت کا نہیں ہے، بلکہ استعانت کا بھی ہے، یعنی ہیلپ کے لیے بھی. یعنی ہم اگر کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں سپورٹنگ کوئی اینٹی نظر آتی ہے اس دنیا میں، تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے. آپ بعض اوقات دنیا میں ایسے معاملات آتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں کہ بعض اوقات وہ فیل کرتا ہے کہ یار میں بالکل اکیلا ہوں، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے بھی میری اس معاملے میں ہیلپ نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پلٹا کھاتا ہے کہ بس یا اللہ تو ہی مدد کر دے. تو دنیا کے لوگ تو میرے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انسان کو بعض اوقات یہ فیل ہوتا ہے. تو ہمیں ایک جو تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے، وہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے. اور اپنی حاجتوں کی طلب ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی ہماری جو بھی نیڈس ہیں، ہماری جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں، ہم اس کے لیے بس آپ سے ہی مانگتے ہیں. ہم جو ہے وہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. مدد کا اعتماد ہم پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ ہی کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں، اور آپ ہی سے ہم اپنی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد فرمائیے، اور ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کر پیش ہوں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ انسان کو دعا سکھا رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ صحیح ہو بالکل. اچھا یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات انسانوں میں آج کل ایک اور بڑی گمراہی میں ہم مبتلا ہوئے ہیں کہ ہم نے دیگر مذاہب کی طرح اسلام کو بھی کچھ چند عبادات، عملی پریکٹس، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایکشنز آف ورشپ تک جو ہے محدود کر کے رکھ دیا. حالانکہ جو ہدایت ہم مانگیں گے وہ پوری دنیا کے ہر کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہر طرح کے عمل کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں.
اور پھر ہم بتا رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہو، وہ راستہ ہو کہ جس میں کوئی غلط بینی، غلط کاری، بدنامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح اور سعادت حاصل کر سکیں. یہ ہے وہ درخواست جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے حضور کر رہا ہے، کہ اس کی گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ یہ جو مختلف لوگوں نے قیاس کر لیا، یعنی لوگوں نے جو ہے وہ ازیوم کر لی ہیں اور اپنی اپنی جو ہے وہ تھیوریاں بتا دی ہیں کہ دنیا ایسے بنی اور ایسے ہوگی اور اس طرح سے چلے گا. اس میں صحیح نظریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیے کہ صحیح ہدایت کا رستہ کیا ہے، اخلاق کا اور کردار کا کون سا رستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم سیدھے راستے پہ چلیں، یعنی جو شارع ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے اور جنت کی طرف لے جائے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کا راستے پر جو معطوب ہوئے، ہمیں سیدھا راستہ لگا ان لوگوں کا راستے پر تو نے انعام فرمایا، یعنی ان لوگوں کے راستے پہ بتا کہ جنہوں نے اس سیدھے راستے کا علم، پہلے ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی، تو اب سیدھے راستے کی ہدایت کا علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیشہ رکھنا جو تیرے منظور نظر ہیں، وہ جو بے خطا راستے اور قدیم ترین زمانے سے آج تک جو کہ گمراہ نہیں ہے بلکہ تیرے انعامات کے مستحق ہیں اور مستقل تیری نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ انہی رستوں سے سرفراز فرما، ان لوگوں کے راستے پر چلا. یہ بات ہم 12 کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین ایک ہی ہے، اسلام، حضرت آدم سے لے کر آج تک. تو جو بھی لوگ سیدھے راستے پہ چلتے رہے، ہدایت کے راستے پہ چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام فرمایا اور ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کو ملے گا انعام. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا. آخر میں جو ہے وہ ترجمہ رہ گیا، آخر میں آخری جو آیت ہے، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، مطلب جو مولانا نے اس کا ترجمہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب مغضوب علیہم کا ترجمہ مولانا نے کیا کہ جو معتوب نہیں ہے، یعنی اچھا میں کچھ یہاں پر ہم پیچھے پڑ گیا کہ انعام والوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو عارضی اور دنیا کی یعنی نعمتوں کے مطلب خواہش مندوں. تو انعام یافتہ لوگوں سے مراد وہ نہیں ہے دنیا میں بظاہر لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہو، بڑی نعمتیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں، کیونکہ وہ اس کی جو سیدھی رستہ ہے، جو سیدھے راہ ہے، صراط مستقیم ہے، وہ اس سے بھٹک چکے ہوں. تو اس کی جو تشریح ہے یہ خود بات کھل کے آتی ہے کہ انعام سے مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں حاصل ہوں گے. یعنی کوئی یہ دنیا میں یہ سمجھے کہ انعمتا علیہم سے مراد وہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت دولت اور مال دے رکھا ہو. یہاں اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے. ہرگز. نعمت کیا ہے؟ نعمت ایمان کی نعمت ہے، سیدھے رستے کی نعمت ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی وہ دنیا کی زندگی میں چاہے بہت قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہا ہو، چاہے اس کے پاس وسائل بہت کم ہو، چاہے وہ بڑی غربت میں رہ کے دنیا سے چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے بے شمار نعمتوں کا انتظام کیا. تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا کہ جو دنیا کی زندگی جو ہے اس کو کھیل کود میں گزار دیں، جو عارضی نمائش اور عارضی چیزوں کے پیچھے لگ جائیں. پہلے کے فرعون اور نمرودوں اور قارونوں کو بھی ملتے رہے بہت سارے انعامات، لیکن ہم جانتے ہیں نا کہ وہ دنیا میں بھلائی نہیں پا سکے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی. تو ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالم اور بدکاروں اور گمراہوں کو جو چیزیں ملی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیے اور ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کے رستے پہ چلا کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. تو یہ سورہ فاتحہ ہے جس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن انسان کو پیش کرتا ہے، اور پھر قرآن کو انشاءاللہ پھر ہم پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہم نے پھر شروع کیا ہے کہ ہم اب پورے ایک ترتیب سے جو ہے وہ پورا قرآن کی تفسیر لے کے چلیں گے. تو سورہ فاتحہ یا آج کے درس کے حوالے سے کوئی بھی گفتگو یا بات یا سوال کسی کو کرنا ہو تو برائے مہربانی کیجیے.
बेसिकली तो इस एंगल से देखो कि ये बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना, अल्लाह ताला ने ये सिखाया है इंसान को कि कैसे मेरी तारीफ करूं, यानी अपनी तारीफ करने का तरीकाकार भी सिखाया, और फिर आगे किस तरह से मांगने का तरीका सिखाया, और किस तरह से फिर बचने का तरीका सिखाया कि किन लोगों से आप बचने की बात करोगे। ये सारा सारी तरीका का अल्लाह ताला ने खुद बताया कि हाँ मुझसे ऐसे मांगो कि मैं ऐसे, बेसिकली उस एंगल से जी बिल्कुल ऐसे ही। कोई और बात या सवाल कोई करना चाहे? साफ साफ आपका आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जनाब। कुछ बातें रख दूं मैं? साहब मंसूरी साहब, आपको आवाज आ रही? जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? जैफा? जी आवाज आ रही है प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें आप रख दूं बोलिए। मैं सूरह फातिहा के हवाले आवाज से? आ रही है आपको मेरी? जी जी, जी आप दोनों की आवाज आ रही है, दोनों की आवाज आ रही है, आप बोलिए। सोर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेंज क्या कर। उनको भी मतलब बोल रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? प्रोफेसर साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज पहुंच मेरा रही ही है आप मसला है, तक? उनका नहीं है मेरे पास। अब मेरी आ रही आवाज? है मेरी आवाज? जी जी आ रही है, ये मेरा ख्याल है हमारा ही मसला है, आप बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मोहतरम डॉक्टर हसन जमील भाई ने बहुत ही अहम मौजू पे दर्स दिया है, और आप ये समझ लीजिए कि हर दर्स जो है वो अगर उसकी यानी रुपयों में अगर कीमत लगाएं आप और समझने के लिए, तो 1,000 रुपए थी, और आज का दर्स जो है वो ये 1 करोड़ रुपए का है। यानी अगर एक चीज आप खरीदने जाएं वो 1,000 रुपए की हो, तो उसके लिए आप कितना एहतमाम करते हैं, और एक चीज जो 1 करोड़ की हो उसके लिए आप कितना एहतमाम करते हैं। तो सूरह फातिहा पर हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। तो सूरह फातिहा के हवाले से बहुत सारी बुनियादी और अहम बातें बहुत ही खूबसूरत पैराए में हसन भाई ने हम सबके सामने रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असल में पूरे का पूरा कुरान मजीद ही अल्लाह तबारक व तआला की फसाहत और बलागत का शाहकार है, लेकिन उस शाहकार का भी ताज जो है वो सूरह फातिहा है। पूरे कुरान मजीद में जो हिदायत दी गई है वो सूरह फातिहा में इख्तिसार के साथ बयान कर दी गई है। जैसे कि सूरह वल असर के बारे में भी ये बात कही गई है, लेकिन आप सूरह फातिहा पर गौर करें तो इंसान अल्लाह तबारक व ताला से क्या मांगता है और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसे क्या दिया जाता है। जैसा कि इमामुल असर सैयद मौदूदी मरहूम ने भी लिखा है तफहीम में ही, इस सूरह फातिहा के इब्तिदाइये में ही, और तफहीमुल कुरान के इब्तिदाइये में भी लिखा है कि कुरान का बुनियादी मौजू जो है वो इंसान है और इंसान की हिदायत है, और सूरह फातिहा में इसी हिदायत को फोकस किया गया है। ये सूरह फातिहा की जो 7 आयात हैं, उन आयात में से इसका सबका न्यूक्लियस जो है, जिसको हमें बार बार दोहराने की जरूरत है और जिस पर हमें पूरी तवज्जो देने की जरूरत है, वो ये आयत है, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए मालिक,
اے آقا آپ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ کی ہم پر بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں، ہمیں اس دنیا کی زندگی میں آپ کی بندگی کرنی ہے، آپ کی عبادت کرنی ہے۔ اب انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اے مالک، اے آقا، ہمیں آپ کی اطاعت اور بندگی کرنی ہے۔ اب یہ بندگی کیسے کی جائے؟ بہت سارے معاملات ہم پر الجھ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ہم اپنی خواہشات کی پگڈنڈیوں کے اندر الجھ جاتے ہیں، کہیں ہم عقل کے نشیب و فراز کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں کہ زندگی میں قدم قدم پر انسان سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے کرنا ہے، میں کیا کروں۔ تو اس سب کے لیے ایک ہی بات کہی گئی۔ سورہ فاتحہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا، تو اس دنیا میں آنے کے بعد بنیادی طور پر اس کے سامنے کیا سوال آتا ہے؟ اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہمارے مفسرین نے بھی اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں خود مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی بڑی تفصیلی تفسیر لکھی ہے۔ ہم عالم کی کلاس میں جب پڑھتے تھے تو بیضاوی شریف ہمارے کورس میں تھی، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر، بلکہ بسم اللہ کی تفسیر جو ہے، وہ مدرسوں کی جو فل اسکیپ کتابیں ہوتی ہیں اس کے کئی صفحات پہ پھیلی ہوئی تھی۔ تو انسان کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی انسان کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات کو کیوں بنایا گیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں، جو کائنات کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے ہر انسان کو پیش آ سکتے ہیں۔ اصل میں ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں پیدائشی طور پہ اللہ کا دین مل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مل گیا، تو ہمیں ان چیزوں سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ البتہ مسلمان فلسفیوں نے، مسلمان دانشوروں نے اسپین میں، بغداد میں، دمشق میں، مصر میں ایسی بے شمار کتابیں لکھی ہیں کہ انسان کے اس کائنات کے بارے میں بنیادی سوالات کیا ہیں۔ ایک کہانی کی صورت میں بھی یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اسپین کے ایک بہت بڑے فلسفی ابن الطفیل، بہت بڑے فلسفی تھے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، اور پھر اس فلسفی کی کتاب کا مصر کے ادیب نے، کامل کیلانی نے، بچوں کے لیے اس کا سلیس ترجمہ بھی کیا ہے، اور میں نے بھی اس کہانی کا ترجمہ کیا تھا، اور ہمدرد نونہال رسالے میں وہ کہانی 15 قسطوں کے اندر چھپتی رہی، انسان کی کہانی کے نام سے، کہ انسان کا اس دنیا میں بنیادی سوال کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو سوال یہ کہ یہ کائنات کیا ہے، کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس سورہ فاتحہ میں مل جاتے ہیں۔ انسان کو پہلا سوال یہ کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، تو جواب مل گیا الحمدللہ رب العالمین، کہ انسان یہ عظیم الشان کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس لیے تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر کرو۔ الحمد کے معنی تعریف کے بھی ہیں اور شکر کے بھی ہیں۔ تو اب کس نے بنائی ہے؟
کیوں بنائی ہے اس کا جواب بھی مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر مجھے کیا کرنا ہے، تو اس کو خود انسان کی زبانی یہ بات کہی گئی کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو مجھے اسی خالق اور مالک کو راضی کرنا چاہیے، خوش کرنا چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. تو انسان بے اختیار یہ پکارتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ انسان کی اندر کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کائنات کے اندر تو بے شمار فلسفے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، میری نفس کی خواہشات ہیں، میری انسانی کمزوریاں ہیں، پھر بے شمار گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، خاندان ہے، بیوی بچے ہیں، بے شمار ضروریات ہیں. اب میں اس مقصد کو کیسے پورا کروں گا؟ تو جو راستہ اللہ کا راستہ ہے، جس راستے پہ چل کے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں، کھانے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں، پینے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں. بکری بھی ہے تو سور بھی موجود ہے، میں سور کو کھاؤں یا بکری کو کھاؤں، میں شراب پیوں یا میں جوس پیوں، میں سود کھاؤں یا حلال روزی کھاؤں، میں نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کروں یا زنا کے ذریعے سے پورا کروں، میں حرام کے ذریعے سے روزی کماؤں یا حلال کے ذریعے سے روزی کماؤں، میں جھوٹ بولوں یا میں سچ بولوں، میں شیر کی طرح سے دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اپنا پیٹ بھروں، یا مجھے انسانوں کی طرح سے کسی طرح سے اپنی روزی کو حاصل کرنا ہے. ایسے بے شمار سوالات ہیں. تو ان تمام سوالات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زبانی یہ سوال رکھ دیا اپنے سامنے کہ انسان تیرے دل کے اندر یہ جو بے شمار سوالات اٹھتے ہیں، قدم قدم پر تو رہنمائی چاہتا ہے. تو انسان کی زبانی یہ بات کہلوائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم. پہلے بھی میں ہدایت کے لفظ پر بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. رمضان میں جو میرے 2 درس ہوئے تھے، استقبال رمضان کے حوالے سے بھی، اور پھر رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ہدایت کا لفظ جو ہے بہت ہی جامع ہے. اور جیسا کہ ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر حسن جمیل صاحب نے بھی کہا کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے انسان تم نے جو ہدایت مانگی ہے اس کے لیے میں نے یہ کتاب بھیج دی ہے، پوری کی پوری کتاب بھیج دی ہے. لا ریب فیہ، اس میں جو بات بھی بتائی گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ راستہ جو ہے کوالالمپور کو جاتا ہے تو یہ کوالالمپور ہی کو جائے گا، کہیں اور نہیں جائے گا اگر تم اس بتائے ہوئے راستے پہ چلے جاؤ گے تو. اور یہ راستہ پترا جایا کو جاتا ہے تو یہ پترا جایا کو ہی جائے گا. اور اس طریقے سے جو ہے مکے جایا جا سکتا ہے تو تم مکے پہنچ جاؤ گے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی راستہ بتایا ہے، قرآن مجید نے جو بھی راستہ بتایا ہے، یعنی ہماری انفرادی زندگی کے لیے، ہماری گھریلو زندگی کے لیے، ہماری معاشی زندگی کے لیے، ہماری سیاسی زندگی کے لیے، ہماری ثقافتی زندگی کے لیے، ہمارے گھریلو تعلقات کے لیے، اور زندگی کے تمام معاملات کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر بھی، کہ سونا کیسے، کس پہلو پر سونا ہے، کپڑے کس قسم کے پہننے ہیں، کھانا کس طرح سے کھانا ہے. تو زندگی کے تمام معاملات کے لیے جو بھی تمہیں ہدایت دی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے. اور سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعا بھی کہا گیا ہے، سورۃ المسئلہ بھی کہا گیا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، کہ میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، عظمنی، میری تعظیم کی. اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ
مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے. تو کہا کہ یہ وہ ہے جو میرے بندے کے لیے، جو میرے بندے نے مانگا ہے، اور یہ میں نے بندے کو عطا کر دیا. اور وہ عطا خود قرآن مجید کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جتنی بھی تھیوریز پیش کی گئی ہیں، قرآن اور اللہ اور رسول کی باتوں کے علاوہ ان میں شک ہو سکتا ہے. آج سائنسدان جو نظریات پیش کر رہے ہیں، کل وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں. آج شوگر کا جو علاج بتایا جاتا ہے، کل وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ علاج جو ہے شوگر کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے. یہ دوائی جو ہے فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے. اسپرین پہ پابندی لگا دی گئی ہے دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر کہ وہ کس طرح سے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. انسان کی سمجھ میں اب آیا ہے کہ شراب انسان کو کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے. تو انسانی عقل اور سائنس اور تجربات، ان کے اندر تو شکوک اور شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے، اس کے اندر قیامت تک کے لیے کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا. زنا انسان اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، سود انسان اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے نقصان دہ ہے. تو انسان کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے. اور پھر سورہ فاتحہ کی فضیلت جو ہے احادیث میں بھی بے شمار بیان کی گئی ہے. کئی احادیث ہیں، اس پہ پورا ایک درس ہو سکتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت جو سبم من المثانی والقرآن العظیم، کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم. آپ دیکھیے قرآن اور خاص طور پہ سورہ فاتحہ کی ان 7 آیتوں کا ذکر کیا گیا. اور آپ اس کی اہمیت کو اس سے سمجھیے کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ضروری ہے پڑھنا. اور پھر اس کو بھی آپ سمجھیے کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہونا چاہیے. کسی وقت بھی اس کا نفس، اس کی عقل، اس کی خواہشات اور اس کی کمزوریاں اس کو جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہیں. لیکن بہرحال جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہدایت پر جما دیتے ہیں، اس کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. ثبت قلوبنا علی دینک، کہ ہمارے دلوں کو جما دیجئے، بالکل ایک دم مستحکم کر دیجئے. تو انسان پھر گمراہیوں سے، نفس کی خواہشات سے، شرور سے، فتنوں سے، مکاریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے محفوظ رہتا ہے. بہرحال سورہ فاتحہ کے حوالے سے اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن میں اس وقت اس کے اس حصے پر آتا ہوں کہ اس کے جواب میں یہیں پر جو ہے انعمت علیہم جو کہا، اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا کہ تمہیں مانگنا ہے اس دنیا میں تو کیا مانگنا ہے، مانگنی ہے ہدایت. اور ہدایت کے معنی کیا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے زندگی کا، کہ جس طریقے کے مطابق مجھے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. ہدایت کے معنی الدلالۃ علی المطلوب، کہ جو مطلوب اور مقصود چیز ہے انسان سے، کہ انسان کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے، وہ چیز اسے بتا دی جائے، اسے سمجھا دی جائے. تو ایک پہلا معنی تو ہے ہدایت کے الدلالۃ علی المطلوب. پھر دوسرے اس کے معنی، اور یہ ہمارے مفسرین نے لکھے ہیں اپنی تفاسیر کے اندر، بیضاوی شریف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر رازی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تفسیر زمخشری میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو لغات کی جو بڑی بڑی کتابیں جو ہیں، یعنی خلیل کی جو ہیں، سیبوے کی ہیں، زجاج کی ہیں، جو بڑے بڑے ماہرین لغت عربی کے پیدا ہوئے ہیں، ان سب نے، اور مفردات القرآن لراغب الاصفہانی جو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہدایت کے یہ تینوں معنی موجود ہیں. اور خود قرآن مجید سے یہ تینوں معنی ثابت ہوتے ہیں. لیکن ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان تمام آیات کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں. صرف میں بھی بات بتا رہا ہوں کہ ایک معنی ہدایت کے دلالت علی المطلوب، کہ انسان کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے اس کو بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، اس کی ہدایت دے دی جائے، اس کی رہنمائی دے دی جائے، اس کے لیے گائیڈنس دے دی جائے. دوسرے اس کے معنی الایصال الی المطلوب،
کہ انسان کو جو جانا ہے، جو کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد اسے جنت میں جانا ہے، تو اسے اس دنیا میں اس طرح سے گزارا جائے کہ وہ جنت میں پہنچ جائے، جنت تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ الایصال الی المطلوب، کہ انسان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہیے، انسان کو جنت چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، تو یہ خود بھی اس کے اندر موجود ہے، الایصال الی المطلوب۔ تو ہدایت کے راستے پہ چلانا، ہدایت دکھانا، ہدایت کے راستے پہ چلانا، اور اس منزل مقصود پہ پہنچا دینا، یہ تینوں معنی جو ہے وہ ہدایت کے اندر موجود ہیں۔ اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں جو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی مزید وضاحت یہ کی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کا سیدھا راستہ جو ہے وہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ قد انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کن پر کیا ہے؟ جیسا کہ ہمارے بھائی حسن بھائی نے کہا کہ انعام سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بہت بڑا دولت مند ہو گیا ہے، بہت بڑا جاگیردار ہو گیا ہے، جس کے بعد بڑے بڑے پلاٹ ہیں، جس کے پاس بڑی زمینیں ہیں، بڑے کارخانے ہیں، بڑی دولت ہے، بڑے کارخانے ہیں، جس کے پاس جو دنیا کا بہت بڑا جو ہے با اقتدار بن گیا ہے، بڑے عہدے پہ پہنچ گیا ہے، کہ وہ نہیں اس سے مراد۔ اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اور یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے جن انسانوں کو سب سے زیادہ عطا کی، خاص طور پر عطا کی، وہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور پھر وہ صدیقینہ، اور وہ لوگ کہ جو سچے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اپنے قول اور عمل کی صداقت کے ساتھ ان کے راستے پر چلے، والشہداء، اور جن لوگوں نے اپنی جانیں اس راستے میں قربان کر دی، والصالحین، اور پھر نیک لوگ۔ کہا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، اور رفاقت کے لیے، ساتھ چلنے کے لیے یہ بہترین لوگ ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ رکھا گیا کہ انسان، تم نے جو ہدایت مانگی ہے، جس راستے پہ تم نے چلنے کی بات کی ہے، تو اس کے لیے عملی نمونہ بھی ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور پھر آپ کے 1,24,000 صحابہ کرام اور 4 خلفائے راشدین، 10 عشرہ مبشرہ، اور مدینے اور مکے کے اندر ایمان لانے والے السابقون الاولون، یہ سب کے سب آپ کے لیے نمونہ ہے، اور یہ سب زندگی کے مختلف میدانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں دولت مند بھی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، ان میں صحت مند بھی ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں تاجر بھی ہیں، ان میں مزدور بھی ہیں، ان میں کسان بھی ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے نمونہ موجود ہے۔ اور پھر منفی طور پہ بھی بتایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا دینا کہ جن پر آپ کا غضب ہوا، جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی، نافرمانی کے بے شمار راستے اختیار کیے۔ ان میں پہلا بیان کیا گیا یہود کا، مغضوب علیہم۔ مفسرین اور بعض احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، آثار سے بھی، صحابہ کرام کے اقوال سے بھی، کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، کہ ان لوگوں نے اپنی مکاری سے، اپنی عقل اور اپنے فریب سے، اپنی ہوشیاری سے اپنے آپ کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ بھئی گائے ذبح کرو، تو کہا کہ بھئی کیسی گائے ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ پھر کہنے لگے ارن اللہ جارتن، کہ ہمیں اللہ تو دکھاؤ، ہم تو فزیکلی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی دنیا کے اندر یہ جو سیکولرزم کا اور الحاد کا جو فتنہ ہے، ان کو انہی یہودیوں نے اٹھایا ہوا ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر بے دینیت اور لادینیت اور الحاد، اس کے پیچھے وہی یہودی ذہن کام کر رہا ہے، اور دنیا کا پورا سودی نظام
اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس وقت بھی یہ یہودی قوم ہی اس کو چلا رہی ہے اور ان کے دانشور چلا رہے ہیں. تو کہا کہ ایک تو یہ گمراہ لوگ ہیں یہود، اور جو لوگ ان کے راستے پر چلے، جن لوگوں نے مکاری، فریب، وہ عقل کے نام پر ہو، وہ دانش کے نام پر ہو، وہ سائنس کے نام پر ہو، وہ کسی بھی نام پر ہو، وہ ثقافت کے نام پر ہو، وہ موسیقی کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر ہو، کسی بھی پردے میں ہو، یہ سب یہود کا پھیلایا ہوا یعنی ایجنڈا ہے، اور دنیا کی دوسری قوموں نے بھی اس کی جو ہے پیروی کی ہے. اور کہا کہ پھر دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی انبیاء علیہ السلام کی محبت کے اندر، غلوف کے اندر گرفتار ہو گئے، یعنی محبت میں بہت آگے بڑھ گئے، حد سے آگے بڑھ گئے. پھر ان کے راستے پر جو لوگ چلے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا، خدا کا اوتار بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، خدا کی بیٹیاں بنا لیا. تو کہا کہ وہ نصارہ ہوں یا یہود ہوں یا ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں، ان سب کی گمراہیوں سے مالک ہمیں بچا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں پہ یعنی مثبت طور پہ بھی ہمیں راستہ بتا دیا گیا، لائن آف ایکشن دے دی گئی، اور منفی طور پر بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے. یہاں پہ دوران گفتگو ایک بات آئی تھی کہ یعنی ہمارے یہاں تو وہ ارتقاء کا جو ہے نا فلسفہ ہے انسان کے ارتقاء کا، اور حسن بھائی نے صرف توجہ دلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پہلے انسان کو جو بھیجا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کو ہدایت دے کر بھیجا تھا، اور پھر وہاں پر ان کو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جس نے میری ہدایت کی، من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی تو اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو ہمارے یہاں جو ڈارون کا فلسفہ ارتقاء پیش کیا جاتا ہے اس میں کچھ اور بات رکھی جاتی ہے، لیکن میں اس موضوع پہ آج کل بھی بار بار مختلف یعنی دانشوروں کی، مغرب کے اور مشرق کے دانشوروں کی جو یوٹیوب پہ یعنی ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، میں ان کو فرصت کے لمحات میں سنتا رہتا ہوں کہ آج کے دور کی یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. تو اس کے علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے کہ لوگ کس وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. تو اصل میں ایک تو یعنی یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں، سب کو شاید اس موضوع سے دلچسپی نہ ہو، لیکن بہرحال یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے اس کے لیے بڑی اس کی اہمیت ہے. اس لیے میں اس بات کی طرف بات رکھنا چاہتا ہوں کہ الہام یعنی کہ وحی کے ذریعے سے قرآن کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے، اور پھر ہماری عقل اور سائنس، اگر عقل اور سائنس اس بات کو سمجھ جاتے ہیں جو کہ قرآن میں کہی گئی ہے، حدیث میں کہی گئی ہے، جیسے کہ شراب کے معاملے میں آج دنیا کی اکثریت اس بات کی قائل ہو چکی ہے کہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ شراب انسان کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود آج بھی ایسے دانشور موجود ہیں، ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں، اور وہ شراب کا استعمال بھی کرتے ہیں، وہ شراب کو جو ہے پرسکرائب بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے مذاہب بھی ایسے ہیں کہ جن کے یہاں شراب جائز ہے. تو بہرحال اس میں تطبیق کیسے کی جائے؟ اس میں تطبیق یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمام جتنے ہمارے ذرائع ہو سکتے تھے، ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری سائنس، اس کے بعد ہم اللہ پر ایمان لائے کہ جس اللہ پر ایمان لانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، ہم اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے شعور سے، اپنے حواس سے، تمام چیزوں سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. یہ ہم ایمان لے کر آ گئے تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے. یعنی اس وقت ہم نے عقل کو بھی استعمال کیا، ہم نے عقل سے بھی پوچھا کہ بھئی یہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی ہے. تو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. بہرحال وہاں جتنے بھی سوالات پیدا ہوئے ان تمام سوالات کے قرآن مجید میں جوابات دیے گئے ہیں. یہ سوالات کوئی آج کے نہیں پیدا کیے گئے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں
किस चीज के बारे में आपसे ये जमागोइयां कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं? आखिरत के बारे में कि हम कैसे कल सड़ कर हड्डियां हो जाएंगे, फिर कैसे ये हड्डियां दोबारा बनाई जाएंगी। साइंस तो इस बात को नहीं मानती है, क्योंकि जो गल सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, हड्डियां फना हो जाती हैं, सब चीजें खत्म हो जाती हैं, वो दोबारा कैसे बनेंगी। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला। फिर उसका जवाब दिया गया, वो सूरह नबा में पूरी तफसील के साथ बयान किया गया। और वमा युहलिकुना इल्ला दार, ये जो स्टीफन हॉकिंग ने जो नजरिया पेश किया है कायनात का, ये कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले पेश कर चुका है कि भाई जो कुछ है ये कायनात है, ये नेचर है और ये यूनिवर्स है, ये खुद ब खुद बन गया है, खुद ब खुद चल रहा है। और उसको कुरान मजीद कहता है वमा युहलिकुना इल्ला दार, ये जमाना चल रहा है, जमाने की गर्दिश जो हमें खत्म कर देती है और जमाना चलता रहेगा। लेकिन कुरान मजीद उसका जवाब देता है कि इस दहर को भी बनाने वाली जात अल्लाह की जात है। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि जब कभी अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम में, जो कि कुरान मजीद से साबित है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम में हमें किसी दानिश्वर की तरफ से, किसी साइंसदान की तरफ से कोई शकूक और शुबात पेश किए जाएं, तो उसके अंदर हमें तदबीर देने की जरूरत है कि भाई ठीक है, आप अपनी साइंस के नतीजे में अभी तक इस मकाम पर पहुंचे हैं कि इंसान की पैदाइश किस तरह से हुई थी, लेकिन हमें अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर जब बनाया था तो उनको हिदायत दी थी, और जब वो जन्नत में थे और उनको बेलिबास हो गए थे तो उनको ये शूर दिया था कि अपनी सतर को वो ढांपने लगे। और इंसान जब इस दुनिया में आया तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत देकर भेजा था, अपनी इबादत और बंदगी के लिए भेजा था। अब ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस जसामत क्या थी, उनका कद कितना था, वो खाते क्या थे, उनके मकानात किस किस्म के थे, अगर कहीं कुरान मजीद में, कहीं हदीस में उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो इन चीज़ों में हमें साइंसदानों के साथ और अकल से फैसला करने वालों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बातें क्लियर कट कुरान में और हदीस में बयान कर दी गई है, उस मामले में तो हम उनसे ये कहेंगे कि आपकी साइंस और अकल अब तक यहाँ पहुंची है, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने जो बातें बताई है, इंशाअल्लाह अपने तजर्बात के नतीजे में, अपने इर्तिका के नतीजे में, जिस तरह इस दुनिया के बारे में अपने नजरियात को आपने चेंज किया था, ये चपटी है या गोल है, फिर आपने जो है इसको समझा कि ये जमीन कैसी है, ये कायनात कैसी है, फिर आपने एटम को समझा था कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, बाद में अपने तजर्बात से ये एटम बम एटम को तोड़कर ही आप बनाते हैं। इसी तरह से ये बातें भी साइंस के इत्तिका के नतीजे में आपकी समझ में आ जाएंगी, तो इसलिए उनका इनकार नहीं करना चाहिए। यानी मुझे वो लतीफा याद आता है, मुझे वो दिन भी अखबारात के याद आते हैं कि यानी जंग अखबार ने बाकायदा एक चौकटा लगा दिया कि फलां मौलवी साहब ने कहा है कि भाई इंसान तो चांद पे जा ही नहीं सकता। अब ये देखें कितनी बड़ी गलत बात है। अब एक मौलवी साहब ने कहा है, एक आलिम ने कहा है, वो उस दौर के हो सकते हैं नामवर आलिम हो, सिर्फ मेरे जहन में उनका नाम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चौकटा लगा था जंग के अंदर कि फलां आलिम ने कहा है कि इंसान तो चांद पे जा ही नहीं सकता। तो बहरहाल उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया था। तो इस किस्म के मामलात के अंदर हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस किस्म के मामलात के अंदर हमें साइंस का भी इनकार नहीं करना चाहिए, अकल का भी इनकार नहीं। और इसमें हमें सोचना चाहिए कि हमारे यानी उलुल अम्र, वो क्या है, फसअलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालम, अगर तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती है, साइंसदान तुम्हारे सामने कोई बात उलझा कर रखते हैं, फलसफी कोई बात उलझा कर रखते हैं, दानिश्वर कोई बात उलझा कर रखते हैं, तो तुम अपने अहले इल्म से पूछो, अपने आलिमों से पूछो
وہ اس کا تمہیں بہترین صاف اور شفاف جواب دیں گے جس سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے بڑے اطمینان اور صبر کے ساتھ مجھے سنا ہے۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا۔ اللهم اشفنا شفاء كاملا لا يغادر سقما ولا وجعا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ جو ہمارے بھائی بہن اور بچے اس درس میں حاضر ہوئے ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں گھروں کے اندر، یا اللہ ان سب کی شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائیے۔ یا اللہ جس گھر کے اندر یہ درس ہو رہا ہے اور یا اللہ درس کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں ان کے گھروں کو قرآن کے نور سے بھر دیجیے، ان کے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی سماعت کی، قرآن پہ تدبر کرنے کی، قرآن پہ غور کرنے کی یا اللہ ہمیں دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جو کچھ تلاوت کرتے ہیں اپنے دربار میں سے شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کی جو بھی دعائیں ہیں یا اللہ ان سب دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جو دوست اور بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان دوستوں بزرگوں بھائیوں اور سید مودودی مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔